السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اردو زبان کی 5ویں کتاب کا سبق نمبر 40 اور پارٹ کا نام ہے مخلوقات۔ مخلوقات تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ اور آپ نے ابھی تک ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے آپ پچھلی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے چینل پر بھی جا کر پچھلی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس چینل پر ہم نے قرآن شریف کی بھی ویڈیو ڈال رکھی ہے تو ان کو بھی ضرور دیکھیے۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخلوقات نمبر 1، کر رہا زمین پر جو رنگا رنگ مخلوق حواس ظاہری کے وسیلے سے محسوس و معلوم ہوتی ہے، ان میں ایک وصف مشترک یہ پایا جاتا ہے کہ وہ سب جسمانی ہیں۔ ان تمام جسمانی چیزوں میں بہت سی ایسی ہیں جو بے حس و حرکت پڑی رہتی ہیں جب تک کوئی طاقت ان پر عمل نہ کرے، وہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتی، نہ وہ غذا کھاتی ہیں، نہ اگتی ہیں، نہ بڑھتی ہیں۔ ان قسم کی تمام اشیاء جمادات کہلاتی ہیں۔ نمبر 2، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اپنے آپ حرکت نہ کرنے میں تو بالکل جمادات سے مشابہ ہیں، لیکن برخلاف جمادات کے ایک وصف جادع ان میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اجزائے ارضی و ہوائی کو جذب کر کے اپنی غذا بناتی ہیں، اور اس غذا کی مدد سے ان کا جسم نشو نما پایا جاتا ہے۔ وہ اگتی بڑھتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں، غرض قوت نامیان سب میں پائی جاتی ہیں۔ ان قسم کی جملہ اشیاء کا نام نباتات ہے۔ نمبر 3، اب مخلوقات پر غور کرتے ہیں تو ہم ایسی چیزیں بھی پاتے ہیں جو مثل نباتات کے قوت نامہ بھی رکھتی ہیں اور اپنے ارادہ اور اپنی خواہش سے حرکت بھی کرتی ہیں۔ غذا کے ذریعے سے ان کے تن و توش میں افزائش ہوتی ہے اور وہ نقل مکان کرنے میں کسی خارجی قوت کے عمل کے محتاج نہیں ہیں۔ اس طرح کی کل مخلوق کو جاندار جی حیات و حیوانات بولتے ہیں، اور ان تینوں قسموں کا نام بحیثیت مجموعی موالید ثلاثہ رکھا گیا ہے۔ نمبر 4، اقسام ثلاثہ میں جو فرق و امتیاز بیان کیا گیا ہے وہ ظاہراً اکثر اشیاء کے ملاحظہ سے صاف صاف سمجھ میں آ سکتا ہے، مگر
حقیقت میں مخلوقات سے سلسلہ ادنیٰ بیجان چیزوں سے لے کر اعلیٰ قسم کے جانداروں تک باہم مربوط ہے، اور ان کے اوصاف و اطوار اور اوصاف و خواص میں درجہ بدرجہ ایسی ترقی ہوتی چلی گئی ہے کہ پہلے قسم کی انتہا اور دوسری قسم کی ابتدا آپس میں نہایت مشابہ اور مماثل معلوم ہوتی ہیں۔ اس لیے کوئی ایسے صحیح حد مقرر نہیں ہو سکتی جہاں سے ایک جنس کی مخلوق دوسری جنس کی مخلوق سے قطعی جدا اور ممتاز ہو جائے۔ چنانچہ بعض اشیاء ایسی پائی گئی ہیں جس کی نسبت یہ فیصلہ کرنا کہ وہ از قسم جماد ہیں یا از قسم نبات سخت دشوار ہے۔ نمبر 5، اسی طرح بعض اشیاء حیوانات و نباتات کے درمیان مشترک ہیں اور ان کو ایک قسم سے خارج اور دوسرے قسم میں داخل کرنے کے لیے کوئی روشن دلیل نہیں ہے۔ پس ایسی چیزیں جن کی قسم سے تعین مشتبہ ہیں، اہل علم کی اصطلاح میں برزخ کہلاتی ہیں۔ مثلاً خاص مرجان بعض مونگے کے درجے میں بعض اوصاف نباتی ہیں اور بعض حیوانی۔ ایسے ہی چھوئی موئی کا درخت ذرا چھونے سے اپنی پتوں کو سکوڑ لیتا ہے اور اس کے یہ خاصہ بالکل حیوانات سے مشابہ ہے۔ اسی طرح بعض ممالک میں ایسے اشجار پائے گئے ہیں جو مکڑی کی طرح مکھی کا شکار کرتے ہیں۔